جو رب کا نافرمان ہے اس کے مقابلے میں سخت، اشداء الکفار، وہ ہمارا غصہ، ہماری شدت، ہماری سختی کافروں کے لیے ہونی چاہیے، رب کے نافرمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ آپس میں ہمیں وہ ہلکا یار ریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ رس میں ہم کو باطل ہو تو قرآن ہے مومن، پھر اگر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو پھر گھوڑے سے زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا کام الٹ ہو چکا ہے، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، سندھی، بلوچ، پٹھان، نون، جی، کاف، دال، پی ٹی آئی، بی پی، فلاں فلاں فلاں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی جناب سود کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی جناب رشوت کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ظلم کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی کدھر دیکھ رہا ہے، کوئی کدھر دیکھ رہا ہے۔ وہ نرمیاں، وہ پیارا، وہ محبت، وہ اکرام وہ کہاں گیا؟ میرے محترم بھائیوں، اس طرح یہ مسلمانوں کا دل گزرنا چاہیے۔ اب رات مسلمان کی کیسے گزرنی چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دل کو مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرم، دوستوں کے ساتھ نرم، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بننا۔ دنیا کے اندر جب زندگی گزارنی ہے تو جناب آکڑ کے نہیں رہنا، تکبر غرور نہیں۔ اور رات کیسے گزارنی ہے؟ فرمایا والذین یبیتون، جب رات پڑ جائے سجدا وقیاما، سجدے کرنے اور قیام کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مسلمان جو ہے اس کی رات سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور جہاں ہمیں قیام کرنا چاہیے وہاں ہم قیام نہیں کرتے، وہاں ہم سجدہ کر کے کھڑے ہوتے، کوئی رشوت دے کے، کوئی ظلم دے کے، کوئی جناب جھوٹ دے کے سجدہ کر کے کیا ہے، اور جہاں رب کے سامنے قیام کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، مسلمان بندہ اس کی رات کو بستر سے اس کے پیر مبادلہ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم، وہ اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم ان المتقین فی جنات وعیون۔ آخذین ما آتاہم ربہم، آگے اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑا تھوڑا سوتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 87 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی مصروفیت ہوگی زندگی کے اندر۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، 7 بچے تھے، آپ کے نواسے تھے، نواسیاں تھیں، سسر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد بھی تھے۔ اللہ اکبر، 87 جنگیں بھی لڑی، یہودیوں کے ساتھ بھی ڈیل کیا، منافقین کے ساتھ بھی ڈیل کیا، منافقین کے ساتھ بھی ڈیل کیا، اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ڈیل کیا۔ آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے امامت بھی کی، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، اور بھرپور زندگی گزاری۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جہاد کرتے تھے 87 جنگوں کے اندر، پھر اس کے بعد مصر فتح ہوا،
انہوں نے جاسوس بھیجے. اور بھائیوں آج ہماری بربادی، مہنگائی، بدامنی، فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، اور بھائیوں اس کا حل کوئی اور ہے، ہم ڈھونڈ کہیں اور رہے. اور میڈیکل سٹور پر جا کر سبزی نہیں ملے گی، وہاں پر دوائی ملے گی. سبزی کی دکان پر پیناڈول کی گولی نہیں ملے گی، وہاں پر دھنیا، ادرک، پیاز، آلو ملے گا. اور کپڑے کی دکان پر گھی نہیں ملے گا. گھی دینا تو کرانے کی دکان پر جانا پڑے گا. اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اور میرے محترم بھائیوں زندگی کا سکون چاہتے ہو، تو پھر نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کو دیکھو. جب مکے سے نکلے تھے تو اکیلے نکلے تھے، رات کے اندھیرے میں نکلے تھے. اللہ نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کروایا. ذرا دیکھو پیچھے وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ جناب آئے، رومیوں نے آ کے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد جا کے بادشاہ کو انہوں نے کہا ان کی کامیابی کے پیچھے 2 وجوہات، اور آج کا مسلمان یہ دونوں وجوہ نے چھوڑ چکا ہے، چھڑ چکے ہیں. اس لیے آج ہم ناکام ہیں. ایٹم بم ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے دریا دیے، سمندر دیے، خزانے دیے، سب کچھ دیا. اسی ناکام ہے، پھر بھی رو رہے. ہر بندہ متھا پڑ کے بیٹھا ہے. فرمایا رہبان باللیل و فرسان بالنہار. ان کی کامیابی کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. مسلمان اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں، پوری دنیا کو چھا رہے ہیں. رہبان بالنہار و فرسان بالنہار و رہبان باللیل. وہ یہ رات کو مسلح پر سواری کرتے ہیں، دن کو گھوڑے پر سواری کرتے ہیں. آج مسلمانوں نے گھوڑے کی سواری بھی چھوڑ دی، مسلح کی سواری بھی چھوڑ دی. اور علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی. تو نیمل کی ٹھوکر سے صحرا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی. یہ مسلمان کی شان بیان کر رہے ہیں. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو عالم سے بیگانہ کرتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں آج کوئی ہیون کی چس کے اندر، لذت کے اندر پڑ گیا، اس کا ہو گیا. وہ شراب کی چس کے اندر پڑ گیا، اس کا ہو گیا. اور بھائیوں ہر چیز کی ایک چس ہوتی ہے، ایک چسکا ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے وہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں کامیابی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق دے. ہمیں جناب دنیا کے اندر نرمی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، تکبر اور غرور سے دور بچائے، اور جہالت سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہماری راتیں تہجد گزارنے اور گزارنے کے اللہ